In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, in our previous lecture from the book Fiqh al-Islamiyya wa Adillatihi, we discussed about mal in its type. There are 4 categories of mal in Sharia. We discussed category number 1, al-qismul mali, باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته إلى متقوم وغير متقوم. Today we have another category of mal in the Sharia. دوسری جو مطلب ہے ثانی العقار والمنقول، ایک ہوتا ہے مال عقار اور دوسرا ہوتا ہے منقول. تو آج 2 ٹرمینالوجیز کو سمجھیں گے. اس میں ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کی تھوڑی سی اختلاف اور ڈفرینسز ہیں، لیکن مطلب ان لوگوں نے ڈیفینیشن میں کچھ باتیں ایڈ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ضد میں. المنقول عند الحنیفیہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ہوا ما يمكن نقله وتحويله من مکان الى آخر، ہر وہ مال جس کا نقل کرنا آسان ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، سواء ابقى على صورته او هيئته الاول، چاہے وہ اپنی حیت او صورت پر باقی رہے، ام تغیرت صورتها او هيئته بالنقل، یا اس انتقال کے دوران اس کی صورت اور حیت تبدیل ہو جائے، او تحویل یشمل النقود والعروض التجری انواع الحیوانات والمقیلات والموزونات. سنیے، ابو حنیفہ کہتا ہے کہ مال منقول وہ ہے جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ہو سکتا ہے، اب چاہے وہ نقل کرنا اپنی اصلی حالت میں ہو یا اس دوسری کسی حالت میں ہو. کیا مطلب ہے؟ مثلا یہ پن ہے، اس کو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر سکتا ہوں، ہاں اپنی اصلی حالت میں بھی نقل کر سکتا ہوں، اور اس کی جو 10 روپے 10 روپے جو قیمت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی اس کو بیچ کر اپنی اس قیمت کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں تغیر حالت، ٹھیک ہے، تبدیلی والی حالت. عقار، مال عقار کیسے ہیں؟ هو ثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله اصلا من مكان الى مكان، یہ وہ مان ہے جس کا انتقال کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لائک زمین جو ہے، زمین کا انتقال کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ایک بندے سے دوسری بندے میں ملکیت تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اونرشپ، لیکن مال لے جانا یہ نہیں ہو سکتا. تو مالی منقول وہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں، چاہے اپنی اصلی حالت میں یا چینج کر کے. اور عقار وہ ہے جس کے ہم اصل حالت میں کیا نہیں کر سکتے، شفٹ نہیں کر سکتے. وَلْيَحْذَ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرُ وَالزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ لَا تَعُدُّ عِقَارًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَّا طَبْعًا لِلْأَرْضِ. کہتے ہیں کہ زمین میں جو بنی ہوئی گر ہے اور بنی ہوئی اور کڑی درختیں ہیں اور فصل ہے، یہ ابو حنیفہ کے نزدیک عقار میں نہیں ہے بلکہ منقول میں ہے. جب آپ زمین، ابو حنیفہ کہتا ہے رحمہ اللہ کہ جب آپ زمین بیچتے ہیں اور اس زمین کے اندر گر بھی کڑا ہے، درختیں بھی ہیں یا فصل کڑی ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ زمین بیچ کر آپ نے یہ تینوں چیزیں اس مالک کو دے دیے. ٹھیک ہے، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. وما اچھا کیا کہتا ہے؟ پلو بیعت الارض، اگر آپ نے وہ زمین بیچ دیا، المبینۃ المشجرۃ المزروعۃ، اس میں گر بھی بنا ہوا ہے یا اس میں درختیں کڑی ہے یا فصل کڑی ہے، طبقت احکام العقار علی ما یتبع الارض من البناء ونحوه، تو وہ سب اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے، زمین کے ساتھ. ہاں لو بیع البناء وحده او شجر وحده من الغیر الارض، اگر آپ نے صرف گر بیچ دیا یا صرف درختیں بیچ دیے، زمین بھی نہیں بیچی ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، آپ نے واضح کر دیا کہ میں صرف درخت بیچ رہا ہوں بھائی، یا میں صرف گر بیچ رہا ہوں، تو پھر وہ زمین تو عقار کے حکم میں نہیں آئے گی. زمین آپ کی اپنی ملکیت کے اندر ہے، اور جو کہ مال جو کہ دوسری چیزیں ہیں
وہ منقولہ ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر ٹرانسفر کرے گا. کس طرح اس کی وہ منقولہ ہو گئی، یعنی درخت منقولہ کس طرح بن گئی، وہ اس کو کاٹے گا اور اس کو لے جا کر بیچ دے گا. ٹھیک ہے. یا جو گرکڑا ہے وہ اس کو توڑ کر اس کا جو ملبہ ہے وہ اس کو لے کر جائے گا. میری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مال منقول وہ ہے جس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. اوکے. جس طرح موویبل پراپرٹی ہے، لائک اپنی اصلی حالت میں بھی اور دوسری کنڈیشن میں بھی لے جا سکتے ہو. پھر وہ عقار میں یہ رائے دیتا ہے کہ عقار وہ ہے جس کو کبھی بھی آپ اپنی جگہ اپنی اصلی حالت میں نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ زمین بیچ رہا ہے اور اس زمین میں درخت کڑی ہے، ٹھیک ہے، یا اس زمین میں فصل کڑی ہے یا گر کڑا ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس زمین کو بیچ دے تو جس نے وہ خریدی ہے اس کے ملکیت میں اس زمین سمیت درخت اور گر بھی اس کے ہو گئے. ہاں. اور اگر صرف آپ نے درخت بیچ دیے یا گر بیچ دیا تو زمین پھر عقار کا حکم اس پہ نہیں لگتا، اور وہ جو چیزیں بیچی وہ مال منقول میں نظر آئے گی. تو معنی یہ ہوا کہ کوئی مال 100% عقار نہیں ہوتا، اس کو کسی نہ کسی شکل میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لائک زمین کو بیچ کر اس کی قیمت ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن یہ ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ کہتا ہے کہ عقار کیا ہے، صرف زمینیں ہیں. ٹھیک ہے. مالک، میں نے بتایا تھا مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتا ہے، ابھی اس کی پڑھتے ہیں ڈیفینیشن. هو ما امكن نقله وتحويله من مكان الى مكان مع بقائه على حيته وصورته الاولى كالسيارات والكتب والملابس. اب دیکھیں، مال منقول وہ ہے اکارڈنگ ٹو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس کو اپنی اصلی حالت میں کسی دوسرے مقام تک انتقال ہو سکتی ہے اس کی. جس طرح کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، گاڑیاں ہیں. اور عقار کیا ہے، وہ ما لا يمكن نقله وتحويله اصلا، جو کبھی بھی اس کی نقل اور تحویل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہو سکتی. لائک زمین ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ چیز او امکن تحویل ونقل ما تغیر صورت عند النقل. ہاں، یا اس کی جو ہے اصلی صورت میں انتقال نہیں ہو سکتی، یا انتقال ہو سکتی ہے، لیا جا سکتا ہے ایک دوسرے سے دوسری جگہ، لیکن دوسری شکل میں. لائک درخت کو کاٹ کر لیا جاتا ہے، یا گر کو جو ہے اول بناء بعد ہدمہ یصیر انقاصا، لیکن گر جب کھڑا ہے تو گر ہے، جب گرے گا تو کیا ملبہ بن جائے گا. دیکھو نام بھی بدل گیا، جب شکل بدل گئی تو نام بھی بدل. اس کو کہتے تغیر شکل ہی. والشجر یصبح احشابا، اور وہ درخت جو تھے جب کڑے تھے تو درخت تھے، لیکن جب کٹ گئے تو لکڑیاں بن گئی، تو اخشاب کی صورت میں پھر اس کو لیا جاتا ہے. تو دیکھو امام مالک کہتا ہے کہ مال منقول وہ ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتا ہے اپنی اصلی حالت میں. اور جس طرح کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، گاڑیاں ہیں. اور عقار وہ ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جا سکتا ہے، اپنی نہیں لے جا سکتے اپنی اصلی حالت میں. جس طرح زمین ہے، کوئی زمین کو اٹھا کر تو نہیں لے جاتا. ہاں، پھر کہتا ہے کہ اگر لے جا سکتا ہے مگر کس صورت میں، کسی دوسری صورت میں. تو وہ دوسری شکل کیا ہے، مثلا درخت کو کاٹ کر لے جانا، بلڈنگ کو گرا کر لے جانا. تو دیکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عقار ہے وہ صرف زمین ہے. ابو حنیفہ کے نزدیک عقار کیا ہے، صرف زمین ہے. حالانکہ امام ابو مالک کے نزدیک ہر وہ مال بھی عقار ہے جس کو دوسری شکل میں لیا جا سکتا ہے، جس کو دوسری شکل میں اس کو لے جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہم تصرف فائدہ تقسیم کہتے ہیں الشفع. اس کا پہلا نمبر فائدہ شفع ہے. شفع کیا ہے، یعنی میں اپنے گھر کے قریب میرے پلاٹ ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے قریبی پڑوسی سے پوچھ لوں کہ بھائی صاحب میں یہ پلاٹ بیچ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے لینا چاہیں تو لے لیں. اس کو کہتے شفع.
तसब्बुत फिल मुबीह अल अक़ार, ये शुबा जो है ये सिर्फ माल अक़ार में साबित हो सकता है, किसी दूसरे माल में नहीं है। मसलन मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो गाड़ी में मुझे अपने दो पड़ोसी से नहीं पूछना चाहिए, गाड़ी में मुझे जो है अपने किसी दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। हाँ, मेरे फ्लैट है, माल अक़ार है जिसको मैं अपनी असली हालत में नहीं ले जा सकता, वो उसको पूछना चाहिए। यानी शुबा सिर्फ माल अक़ार में होता है, ठीक है। वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ भी सिर्फ माल अक़ार में होता है। लाइक वक़्फ़ क्या, जो चीज़ अल्लाह के नाम पर आपने दे दी महलूक के लिए, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। लाइक एक बिल्डिंग है, उससे मैं मदरसा बना रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग माल अक़ार है। अब जबकि मनकूल में ये नहीं हो सकता वक़्फ़, लाइक मनकूल में आप वक़्फ़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अब देख, बैउल वसी माल कासिर, बैउल वसी माल कासिर, वसी जिसने वसीयत की है उस, यानी कासिर वो बच्चा जो यतीम है, और अब क्या हुआ है, किसी ने वसीयत की है उसके माल को बेचने का, तो ये वसीयत जो हुई है, ये वसीयत जो हुई है, ले सलील वसी बेगार, ये वसीयत उसके अकार में नहीं जा सकती। अब देखो ना, अगर माल अकार है तो वसीयत कबूल नहीं है। किसी ने कहा कि इस यतीम बच्चे के बाप का जो जमीन था और अब इसका है वो जमीन, और ये अभी बच्चा है, कासिर है, तो वो बेच दो वसीयत के दौरान उसने, तो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। अलबत्ता ज़रूरत के तहत अगर हो गया तो वो अलग बात है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन माल आकार क्या है, वो उसका बे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मनकूल, अगर अगर माली मनकूल है कासिर का, यतीम बच्चे का, तो उसको राय के साथ और मसलहत के साथ इस्तेमाल कर सकता है और बेया कर सकता है, लेकिन उसमें भी मसलहत है, ठीक है। अच्छा, चौथा फायदा ये हुआ इस माल की इस तकसीम का कि अबू हनीफा और अबू यूसुफ जो है वो दोनों कहते हैं कि अकार का बय करना, उसका बेचना कब्ल कब्ज़ ही मिनल मुश्तरी, ये जायज है। अबू हनीफा कहता है कि अगर आपके साथ एक घर है और वो अभी तक आपके कब्जे में नहीं है, लेकिन आपने ले, आप ले आन के कब्जे में नहीं है, लेकिन वो उसको बेच सकता है। लाइक सॉरी, वो उसको ले सकता है किस तरह, लाइक एक बंदा है, उससे मैंने घर ले लिया और वो मुझे 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 5 महीने बाद का आजाद देगा, तो ये जायज है अबू हनीफा के नज़दीक। अम्मल मनकूल फला यजूज़ु बैउ क़ब्ल अल-क़ब्ज़, माल मनकूल में ये जायज नहीं है, लिअन्न अल-मनकूल उर्ज़त लिल-हलाल कसीरन बिअक्स अल-इक़ार, क्योंकि मनकूल पे क्या हो जाता है, मतलब अगर आप गाड़ी ले ली या माल मनकूल में मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल का उसी वक्त ऑनरशिप आपने उसको देनी है। ये नहीं है कि 4-5 महीने बाद मैंने फिर आपको मोबाइल देनी है और पैसे आपने अभी दिए है। ये अबू हनीफा और अबू यूसुफ के खिलाफ, राय के खिलाफ। अलबत्ता पहले जो सूरत है वो उन दोनों की राय के मुताबिक ठीक है। ला यतसव्वुर अस्ब वल इक़ार इंद अबू हनीफा व यूसुफ, अबू यूसुफ और अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह क्या कहते हैं कि इक़ार में असफ की कोई तसव्वुर नहीं है, यानी इक़ार पर कोई बंदा कब्जा नहीं कर सकता, असब नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता। मसलन कोई मोबाइल की तरह आपसे ज़मीन तो नहीं छीन सकता कि आओ दे दो ज़मीन, कब वो अलग चीज़ें, ज़बरदस्ती बदमाशी करके कब्जा किया हुआ है, स्टे लिया हुआ है, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्या सोच, कंसेप्ट ज़रा ये है कि ये मेरे पास मोबाइल है और ये मेरे पास जेब में पड़ी हुई है, कोई आ गया और उसने मुझसे ये ले लिया, तो ये चूंकि माली क्या थी, इसका मनकूल था, तो ये वो लेके गया। इसकी तरह इकार का जो माल है वो इस तरह नहीं ले जा सकता कोई, ठीक है आपसे। तो दिस वाज आवर डिस्कशन। अम्मल मनकूल यतसव्वुर अस्ब बिल इत्तिफाक अल फुक़हा, मनकूल में क्या होता है, मनकूल में असब के तस्वुर मौजूद है। तो असब और इकार, मनकूल और इकार आप समझ लीजिए। मनकूल यानी वो जिसका नकल हो सकता है अपनी असली हालत में या दूसरी हालत में, अबू हनीफा के नज़दीक, और इमाम मालिक के नज़दीक मनकूल वो है जिसकी अपनी असली हालत में नकल सिर्फ मुमकिन है। और फिर अबू हनीफा के नज़दीक माले आकार वो है जिसकी अपनी असली हालत में मुमकिन न हो ले जाना, ठीक है, और या दूसरी हालत में मुमकिन हो सकता है। और मालिक के नज़दीक दूसरी हालत में मुमकिन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं।
So this was our discussion in our lecture. We will discuss تقسیم الثالث اور اس میں ہے مال مثلی والقیمی القیمی قیمی. تو inshallah I hope you will learn many things, so we will discuss.